نعرہ تکبیر، نہ بھائی انج نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین، مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین، الذی اذھب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاحرام الی المسجد الاقصی۔ دعا ہے رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس صفحہ ازا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے مالک بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے، مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مہربانی فرمائے سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ پڑھیں، بلند آواز سے۔ تمام حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کی کہ جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے پیارے بھائی قصور سے سفر کر کے آئے تھے، سرکار ابو طالب پڑھ رہے تھے۔ میں نے تمہید میں نہیں جانا، میرے مزاج سے واقف ہیں کہ ایک ہی منٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، فلسفہ نہیں ہوتا۔ ویسے شاہ صاحب فلسفہ کے امتحانات میں نے دیے ہوئے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کی مکمل گفتگو 2 مصروں میں بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے، میری مٹی ہے، میرا علاقہ ہے، میں میرے سارے بزرگ جن کی میں دعا کا ذاکر ہوں، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے کہ کل ایمان بھی جزو ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، بلند میرا حیدری۔
جزوے ابو طالب ہے، جہاں علی نہ ہو وہاں شاہ صاحب عقل بھی نہیں ہوتی۔ بندوں نے، مورخ نے لکھ تو دیا، فیصلہ کرنے لگا، لکھ تو دیا کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے آخری وقت میں سرکار ابو طالب سے کہا، کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لے۔ سرکار ابو طالب نے بھی کان میں کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ بات لکھ تو دی، تیرے ہی گلے میں بات پڑ گئی۔ ذرا اس راوی سے پوچھو تو صحیح، نبی بھی کان میں کہہ رہے ہیں، مہدی شاہ صاحب نبی بھی کان میں کہہ رہے ہیں، ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے ہیں، یہ راوی کا کان کہاں لگا تھا؟ نا 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 نا، تمہیں کان کی بات یاد رہی، تم غدیر کے میدان کی بات بھول گئے۔ ارے تم کیا کیا بھولو گے؟ تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے، ایک غار ہرا تو یاد رہا، اور بستر ہجرت بھول گئے، غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے۔ کب مال غنیمت بھول سکے، کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے۔ من کن تو مولا سن تو لیا، پر حکم رسالت بھول گئے۔ تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول۔ اللہ جیو سلامت رہو، ایک کوئی بولا نہ کرو، علی لال کلندر آپ کوئی وقت نہیں لگتا۔ موسم سرد تھا، اب گرم ہے۔ موسموں کا اثر اس پہ ہوتا ہے جس کے پیر موسمی ہو۔ اللہ اکبر، نا نا نا، ہم نے نبی کے کہنے پہ علی کو مانا، ہم نے نبی سے اپنے امام لیے ہیں، اپنے خلیفہ لیے ہیں، اپنے رہبر لیے ہیں، اپنے ہادی لیے۔ لطف کی بات یہ ہے ہمارے امام 12 ہیں، جادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، ارادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے۔ شیعہ فخر کیا کرو، امام 12 ہیں، خود ایک ہے۔ آئے آئے، امام 12 ہیں، خون ایک ہے، امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہیں، فعل ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، سیادت ایک ہے، امام 12 ہیں، سعادت ایک ہے، امام 12 ہیں، دیانت ایک ہے، امام 12 ہیں، امانت ایک ہے، امام 12 ہیں، شریعت ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقت ایک ہے، امام 12 ہیں، نورانیت ایک ہے، امام 12 ہیں، روحانیت ایک ہے، امام 12 ہیں، 12 کے 12 محمد، 12 کے 12 جید، 12 کے 12 سید۔ بس یاد رکھے زمانہ لوگوں کے اور ہمارے اماموں میں بس اتنا فرق ہے، لوگوں کے امام تھے، میرے امام ہیں۔ بیدار ہو گئے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں جس کے لیے ساری کائنات کہتی ہے نا سبحان اللہ، اس اللہ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، جس کے لیے ساری کائنات کہتی ہے نا سبحان اللہ، چرند پرند شجر و حجر بحر و بر خشک و ترا دریاؤں کی روانی موجوں کی جلانی، ساری کائنات جس کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں، اس نے کہا سبحان اللہ ذی اسرا، لے گئی وہ ذات اپنے عبد کو۔ مصطفیٰ کی میں اور معصوم کا فرمان ہے لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کون سا؟ جس کا 3 باتوں پہ یقین نہ ہو۔ مولا کون سی 3 باتوں پہ؟ پہلا کہا قبر کے سوال و جواب پہ، جس کا یقین نہ ہو وہ ہمارا ماننے والا نہیں۔ دوسری بات مولا نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہماری شفاعت یعنی تمہاری شفاعت ہم کروائیں گے۔ یہیں پہ رک کے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، معصوم نے کیا فرمایا کہ جس کا ہماری شفاعت پر عقیدہ نہ ہو وہ ہمارا ماننے والا نہیں۔ پنڈ کا مجمع سادہ لوگ بیٹھے ہو، پاکستان میں تو سفارش انکل جی اتنی عام ہو گئی ہے کہ بندہ بازار گوشت لینے جائے نا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا نام لینا ذرا اچھا دے گا، ایسا ہی ہے نا، اس سے زیادہ آسان میں سمجھا نہیں سکتا۔ سفارش
شفاعت معصوم فرماتے ہیں ہم کروائیں گے. میری طرف دیکھے کہ میں نتیجہ دینے لگا ہوں اور بات آگے. معصوم فرماتے ہیں جس کا ہماری شفاعت پر یقین نہ ہو وہ ہمارا ماننے والا نہیں. شیعہ فخر سے سر اٹھا کے کیوں نہ کہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر جگہ پہ کہ ہاں ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، ہاں ہم ہی جنتی ہیں. وہ اس لیے میرے محترم سامعین جتنے بھی گناہگار ہوں ان کا کرم بہت بڑا ہے. اللہ یا علم. تیسری بات مولا فرماتے ہیں جس کا معراج پہ عقیدہ نہ ہو وہ ہمارا ماننے والا نہیں. یعنی معراج اتنی ضروری ہے کہ اس پہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر ماننے والا ان کا بندہ نہیں رہتا. معصوم کا فرمان ہے. اور معراج پہ ایک دن منبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی دے رہے تھے خطبہ. علی خطبہ دیتے ہوئے بتا رہے تھے 18,000 برس گزر گئے، نبی معراج پہ چلے گئے، سرکار معراج سے واپس آ گئے، 18 برس گزر گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا. اب علی دے رہے تھے خطبہ، باہر سے تاریخ لکھتی ایک بندہ گزرا جس کا نام تھا طاہر. نام طاہر تھا، اندر سے پلید تھا. ہائے ہائے. اس نے سوچا کہ علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جائے 18 برس گزر جائیں، پانی بہتا رہے، کنڈی ہلتی رہے، بستر کی گرمی برقرار رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اب تاریخ لکھتی ہے یہ بلا تشبیہ اپنے گھر آیا. گھر آ کے یہ بیٹھا کہ اس کی بیوی بنا رہی تھی مچھلی. اس نے کہا ذرا یہ ڈول اٹھا، نہر سے پانی لے کے آ، میں مچھلی بنا رہی ہوں، تو پانی لے آ. اب اس نے ڈول اٹھایا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ نہر پہ آیا. یہاں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ نہانے کی غرض سے نہر میں چھلانگ لگائی. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ پھسل کے گرا. میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ پھسلی ہوئی عورت کا بچہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. بولانے کا راہ ہے. اب یہ گرا. اب یہ تاریخ لکھتی ہے گرا. گر کے اس نے سر نکالا. نہ وہ شہر ہے، نہ وہ نہر ہے، نہ وہ جنس ہے. اللہ اکبر. مرد سے عورت بن گیا. نہ وہ شہر، نہ وہ نہر، نہ وہ جنس. یہ حیران پریشان ہوا کہ نہ وہ علاقہ ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ نہر ہے، نہ ہی میری وہ جنس رہی ہے. اب اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. تاریخ لکھتی ہے ایک بندے کی دور سے اس پہ نظر پڑی. اس نے دیکھا یہ کوئی پرائی عورت ہمارے شہر کی نہر میں نہانے کے شوق پورے کر رہی ہے. وہ اس کے قریب آیا. آگے سے اس نے پوچھا کہاں کی ہو؟ اب کیا بتاتا کہ میں کون تھا، کون ہوں، کہاں تھا، یہاں ہوں. اللہ اکبر. اب یہ پریشان. اس نے کہا منزل بھول گیا، راستہ بھول گیا، میرا علاقہ منزل میں تو بھول گیا ہوں. اس نے کہا کوئی آگے پیچھے کوئی تیرا جاننے والا؟ اس نے کہا جاننے والا بھی کوئی نہیں. جاننے والے کو تو میں تو مرد تھا، جانتے تو اس جنس کو تھے، اب مجھے کون جانے. اب تاریخ لکھتے اس بندے کو، اس عورت کو اس بندے نے ساتھ لیا. یہ لے کے گھر آیا. گھر آ کے اس نے اس کی شادی کے بعد پہلے سال پہلا بچہ ہوا، دوسرے سال دوسرا بچہ ہوا، تیسرے سال تیسرا بچہ ہوا، چوتھے سال چوتھا بچہ ہوا. تاریخ لکھتے جب 5 بچے پیدا کر لیے، بیٹھا ہوا ہے ایک دن اپنے گھر کے صحن میں، سوچ رہا ہے پہلے میں باپ تھا اب میں ماں ہوں، پہلے میں حاکم تھا اب میں محکومہ ہوں، پہلے میں کھانا کھاتا تھا اب میں کھانا بناتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سوچنے لگا، پریشان ہوا. پریشان ہو کے کہنے لگا کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. اس نے سوچتے سوچتے کہا ہاں مسجد سے گزرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ علی خطبہ دے رہے تھے کہ 18 برس گزر گئے. میں نے کہا تھا علی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ہو نہ ہو یہ علی کا ہی کام ہے. ہائے ہائے. ہو نہ ہو یہ علی کا ہی کام ہے. اس نے فوراً ڈول اٹھایا. یہ واپس نہر کی طرف دوڑتی بھاگتی کہوں نہ فوراً نہر کی طرف گئی. اس نے جا کے نہر میں چھلانگ لگائی. چھلانگ لگانے کے بعد
اس نے سر نکالا، وہی شہر ہے، وہی نہر ہے، اللہ اکبر، نہ آپ نے لطف نہیں لیا، وہی وقت ہے، وہی شہر، وہی نہر، وہی وقت، وہی جنس۔ اس نے فوراً نہر سے باہر نکل کے دوڑنا شروع کیا کہ اب تو وقت بدل گیا ہوگا، 5 سال گزر گئے، اب تو بچے بدل گئے ہوں گے، بیوی نے شوہر اور کر لیا ہوگا، گھر بدل گیا ہوگا، محلہ بدل گیا ہوگا، گلی بدل گئی ہوگی۔ یہ بڑھتا گیا اور اس کی حیرانی بھی بڑھتی گئی۔ یہ گلی میں داخل ہوا، گلی وہی تھی، آئے ہائے، یہ گلی میں داخل ہوا، گلی وہی تھی، محلے میں داخل ہوا، محلہ وہی تھا۔ سوچنے لگا پتہ نہیں گھر بھی بدل گیا ہوگا کہ نہیں۔ یہ جب گھر پہ اپنے گھر کی طرف بڑھا، اس نے دیکھا گھر بھی وہی، در بھی وہی، دروازہ بھی وہی۔ یہ حیران ہوا، اس نے فوراً اندر داخل ہو کے دیکھا، اس کی بیوی وہی بیٹھی، وہی مچھلی بنا رہی تھی۔ اللہ اکبر، نعرہ میری آواز موتی سے مل کے بلند کرو، ہائے ناری، سلامت رہے۔ کوئی پرسنالٹی خراب نہیں ہوتی، نعرہ خود بھی لگایا۔ یہ شجروں کی پہچان ہے۔ آصف بھائی، علی کا نام آتے ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ رائتی نمبر تو میں نے مدرسے میں مولویوں سے نہیں لیے، آپ سے رائتی داد کیسے لے لو؟ نہ میرے محترم سامن، آج سے 1400 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی نے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علی کا نام آتے ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آج سے 1400 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی نے، کون نبی؟ جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن و جمال ہے، دودیاں والے وہ بندہ لے کے آؤ جو کہتا ہے شیعہ نعت نہیں پڑھتے۔ کون نبی؟ جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن و جمال ہے، جو مجموعہ غیرت و کمال ہے۔ ہاتھ ضرور اٹھانا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ شیعہ صرف علی علی نہیں، شیعہ نبی نبی بھی کرتے ہیں۔ کون نبی؟ جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن و جمال ہے، جو مجموعہ غیرت و کمال ہے، جو والی صبر و استقلال ہے، جو رب کا سلطان ہے، جو آقا کل ایمان ہے، جو وحی کا ترجمان ہے، جو رہبر شریعت ہے، جو پیغام حریت ہے، جو دنائے شبل ہے، جو مولا کل ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے۔ نانا کون نبی؟ جو نازش عرض و سما ہے، سرخیل انبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، فروغ دیدہ مکان ہے، رونے کے بزم جہان ہے، کلید اسرار کائنات ہے، گنجینہ عمل و کمال ہے۔ نا کون نبی؟ جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جو جنگ کرے تو قرآن، جو صلح کرے تو قرآن، جو بڑے بڑے حجرے میں سے کسی کو اٹھائے تو قرآن، کسی کا بازو بلند کر کے دکھائے تو قرآن۔ کون نبی؟ جس کا کردار قرآن ہے، جس کی گفتار حدیث ہے۔ اس نبی نے کہا علی کو ماننے کے لیے سنی شیعہ ہونا شرط نہیں، بڑا جاگیردار ہونا شرط نہیں، بڑی زمینیں ہونا شرط نہیں۔ اے آمنہ کے لال، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات، اے کونین کعبہ، اے بلے ان کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ، پھر کون سی شرط ہے؟ کہا لا شروطہا الا علی، علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا۔ اس نبی نے بات وہیں پر رکی، وہی بیٹھی، وہی مچھلی بنا رہی۔ حیران ہوا، جیسے آپ بالکل چپ ہونا، وہ بیچارہ بھی چپ کر گیا، بیٹھ گیا، بسم اللہ، بیٹھ گیا، سوچنے لگا میں 5 سال گزار آیا، 5 بچے پیدا کر آیا، یہ یہی بیٹھی یہی مچھلی بنا رہی ہے۔ حیران ہو کے سے کہتا مجھے گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے کہا کم بخت ابھی گئے تھے ابھی آ گئے ہو، پوچھتے کیا ہو؟ کم بخت ابھی گئے تھے ابھی آ گئے ہو، پوچھتے کیا ہو؟ اتنا سننا تھا، فوراً اٹھا دوڑا مسجد کی طرف۔ مسجد میں گیا، جیسے ہی امیر کائنات کی اس پہ نظر پڑی، علی نے دیکھتے ہی کہا نبی معراج پہ گئے، 18 برس گزر گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا۔ یہ مجمع کے وسط میں آیا، آگے کہتا صدقت یا علی، اے لوگو علی سچ کہہ رہے ہیں۔ مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے کم وقت پہلے ہی مان جاتا، 5 بچے پیدا کر کے مان۔
اکبر بلند کرو حیدری 5 بچے پیدا کر کے اس معراج میں بڑے راز سرکار فرماتے ہیں میں سفر معراج پہ گیا تو میں نے ایک اونٹوں کی کتاب دیکھی کتاب کا نام ہے انوار نجف حسین بخش جاڑا نے لکھی اب وہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے دیکھا کہ اونٹوں کی کتار ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان اونٹوں پہ کیا ہے تو سرکار سے جبرائیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا جہیز ہے اللہ اکبر میرے نبی کو کہنے والوں کہ نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا نہ ہی بکریاں چرایا کرتا تھا نہ تمہیں نبی کی عزت کا پتہ ہی نہیں نبی کہتے کسے میرے محترم سامن جس کے لبوں کی شرافت پہ قرآن کی طہارت کھڑی ہو اسے میرا محمد کہتے ہیں اللہ اکبر اب نبی نے جب دیکھا کہ نہ اس کی ابتدا ہے کتاب کے منو ان لفظ میں خطابت میں ڈالوں بھی تو ڈال ہی نہیں سکتا بات ہی بہت بڑی ہے نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا سرکار نے جبرائیل سے کہا میں یہ اونٹ ایک کھول کے دیکھ سکتا ہوں کہ جہیز میں کیا ہے اب جبرائیل نے کہا سرکار کھول لیں ایک اونٹ بٹھایا گیا کتاب والا لکھتا ہے کہ سرکار نے صندوق کھولا ہر صندوق میں 1000 کتاب تھی ہر کتاب میں 1000 فضائل علی تھے ہائے ہائے اللہ اکبر ہر کتاب میں ایک پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے آپ نے اتنی بات سنی نتیجہ اگلا لیجئے گا کیا دیا اللہ نے فضائل علی سیدہ کو کیا دیا جہیز میں فضائل علی نبی نے کیا دیا تھا فتق اللہ اکبر بولنا میرے ساتھ ایک ہی جملے میں میں پڑھنے لگا ہوں بی بی کا حق سیدہ کو اللہ نے کیا دیا فضائل علی اور نبی نے کیا دیا فتق فیصلہ کرو دو دیاں والو اللہ نے جو دیا اس کی فضیلت تو زیادہ ہوگی نا اللہ نے دیا کائنات کے مالک نے دیا تو فیصلہ کرو جو نبی نے دیا تھا وہ فتق ہے جو اللہ نے دیا تھا وہ فضائل علی ہے تو جو بی بی کا فتق کھائے بی بی اسے معاف نہیں کرتی تو جو فضائل علی چھپائے تمہارا بولا نہ کرو جو فضائل علی چھپائے پھر سیدہ بڑے راز ہیں سرکار فرماتے ہیں میں سفر کرتا میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا کتاب کا نام ہے القطرہ عربی کی کتاب ہے مدینۃ المعاجز میں آپ کے سامنے مجھے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کی ہی انگلی پکڑ کے میں نے پڑھنا چلنا ذاکری میں سیکھا ہے میرے محترم سامن جتنی کتابیں کہو نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے اگر کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے جس جنت میں جانا ہے نا نبی نے فرمایا میری بات نہیں نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتے دیکھتے جنت کو دیکھا کہ جنت کے پہلے دروازے پہ ایک عمارت لکھی ہوئی تھی سرکار فرماتے ہیں کتاب کے لفظ نہ ہو میں جناب کا مجرم میں 14 کا مجرم میں اللہ کا مجرم اتنی دیر سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں نے داد دی ضرورت ہی نہیں مجھے دعا دے دینا میرے لیے کافی ہے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کا پہلا دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ نبی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا میں نے جنت کا دوسرا دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کا تیسرا دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کا چوتھا دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کا پانچواں دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ میں 8 دروازے اس لیے گنوا رہا ہوں کہ جو جس دروازے سے بھی جائے گا علی کا نام پڑھ کے جائے گا اور علی والا ہی پھر جائے گا نا تو میرے محترم سامن سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کا 7واں دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کا 8واں دروازہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے حوران جنت کے رخساروں پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سرکار فرماتے ہیں میں نے رضوان جنت کے پروں پہ دیکھا
تھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں نے غلمان جنت کو دیکھا, ان کے ماتھوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کے پروں پہ دیکھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا, آئے ہائے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھ لیے, میں نے 8ویں دروازے کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا, وہ کنڈا بھی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فیصلہ ہو گیا دنیا سیدہ میں کہ علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے کہ جنت کا کنڈا پڑتا ہے, منکر گنڈا نہیں پڑتا. بلند کرو حیدری. جنت کے کنڈے کے لیے بھی علی ولی اللہ ضروری ہے, لیکن منکر گنڈا نہ پڑے تو ہم کیا کریں. اگر جنت میں جانا ہے تو اتنا سوچ کے جانا کہ جنت کے حوران جنت, غلامان جنت, ملائکہ فرشتے بھی علی علی کرتے ہیں, جنت بھی علی علی کرتی ہے, اور جنت کے درختوں کے پتے بھی علی علی کرتے ہیں. بسم اللہ. بس کوشش کرو, اس معراج میں بڑے راز ہیں. عقیدہ معراج معصوم فرماتے ہیں جس کا نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں. بس عزادارو, علامہ باقر ہندی بہت بڑا نام ہمارے مذہب شیعہ کا. علماء کی عزت کیا کرو, علماء کی وجہ سے ہی ہماری ملت کا ستون کھڑا. لیکن خدا کا واسطہ میرے مذہب کو, میری قوم کو کمزور نہ کیا جائے. ہمارا عقیدہ, ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس جیسا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں ہے, اور علی جیسا ولی کوئی نہیں ہے. یہی ہمارا عقیدہ, یہی ہمارا کلمہ ہے. اسی پہ ہمیں ہماری موت چاہیے, ہمیں اسی پہ ہمیں ہماری زندگی چاہیے. خدا کا واسطہ اپنے پیٹ کی خاطر کسی کو بھی نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں. یہ بڑے سادہ قوم ہے شیعہ, بہت ظلم ہو رہے ہیں اس وقت. عزاداروں کو بھی, عزاداری کو بھی خطرہ ہے. خدا کا واسطہ اسلام کو کمزور نہ کرو, اکٹھے ہو جاؤ. سرکار علامہ باقر ہندی لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں, دیکھیے گا 2 جملے مصاحف کے مطابق دعا. 4 سال ایسے ہیں جب تن سے جدا ہوئے نا, ان پہ آسمان بھی رویا, ان پہ زمین بھی روئی. پہلا سر جملہ میرا نہیں, تمہارے پار میں آقا کا. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے سموں نے جدا کر دیا. عزادارو, پہلا سر ہے حسن کے یتیم کا, باقی شہید ہوئے پھر گھوڑے دوڑائے گا. حسن کا یتیم بھی زندہ تھا, ان بے غیرتوں نے گھوڑے دوڑا دیے. حسین جب مقتل میں آئے ہیں نا, حسین بادشاہ نے آ کے کہا قاسم, آواز نہیں آئی. پھر کہا قاسم, آواز نہیں آئی. پھر کہا حسن کے یتیم, آواز نہیں آئی. پھر کہا میں وقت کا امام بلاتا ہوں. عزادار علماء فرماتے ہیں کہ کسی گھوڑے کے سم سے آواز آتی کہ چچا حسین میں ادھر ہوں, کبھی کہیں سے آواز آتی میں ادھر ہوں. عزادارو, حسین نے ابا بچھائی, بچھا کے حسین مولا نے ٹکڑے اٹھائے, گٹھڑی بنا کے جب خیمے میں آئے نا تو بی بی نے دیکھ کے کہا میں نے گٹھڑی میں نہیں بھیجا تھا, میں نے گھوڑے پہ بھیجا تھا, میرا اتنا چھوٹا قاسم نہیں تھا. عزادارو, 4 سال کی سکینہ نے خون ہاتھوں پہ لیا, ساتھ والے خیمے میں جا کے بہن کے چہرے پہ خون لگا کے کہتی ہے تجھے مہندی مبارک ہو, اور تو اجڑ گئے اور تیرا دلہن. دوسرا اشارہ علماء فرماتے ہیں علی اصغر کا, یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کا سر تن سے جدا تو ہوا
لیکن یہ شہیدوں میں سب سے چھوٹا ہے، شہادت میں سب سے بڑا ہے۔ سیدو، یہ وہ غریب ہے کہ جسے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مارا گیا۔ سنو گے دوسری مرتبہ کب مارا گیا؟ آزادارو، جب ان بے غیرتوں نے شام غریبہ کے بعد سر کاٹنے شروع کیے ہیں نا، تو شمر لائن سے عمر سعد کہتا ہے مارے 72 تھے، سارے 71 کیوں ہیں؟ یہ بے غیرت کہتا ہے میں نے حسین کو علی اصغر خیموں کے پیچھے دفن کرتے دیکھا تھا۔ آزادارو، 1500 بے غیرت نے ہاتھوں میں نیزے لیے، یہ نیزے زمین پہ مارتے تھے۔ علی اصغر کی ماں رو کے کہتی تھی میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو۔ آزادارو، ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر برآمد ہوئے، یہ حسین کے سینے پہ رکھ کے اللہ جانے کس رنگ میں اس نے سر تن سے جدا کیا۔ آزادارو، علی اصغر کا بدن حسین کے سینے پہ چھوڑ کے چلے۔ بے غیرت ہنس ہنس کے کہتے تھے اس کے لیے پانی مانگ۔ دوسرا سر آزادارو سن لو، تیسرا سر ہے علی اکبر کا۔ جب وہ تن سے جدا ہوا، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ آزادارو، شمر لائن سے عمر صاحب کہتا ہے علی اکبر کو برچھی حسین ابن نمیر نے ماری تھی، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ حسین کا نانا کی شکل والا علی اکبر تھا۔ آزادارو، علی اکبر کی لاش پہ جب حسین آئے ہیں نا، میرے مسلمان بھائیو، شیعہ قوم پاگل نہیں ہے جو مٹی پہ اپنی بیٹیوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ ان بے غیرتوں نے کربلا کے میدان میں ہر قانون توڑ دیا۔ ان بے غیرتوں نے مہمانوں کو بھی مارا، نادانوں کو بھی مارا، جوانوں کو بھی مارا۔ آزادارو، یہ بے غیرت حسین ابن نمیر سے کہتا ہے برچھی تم نے ماری تھی، علی اکبر کا سر تن سے جدا کون کرے گا؟ مرہ ابن منقص حرامزادہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ بے غیرت کہتا ہے علی اکبر کا سر میں تن سے جدا کروں گا۔ یہ حرامزادہ کہتا ہے کر پھر تن سے جدا۔ آزادارو، یہ بے غیرت کہتا ہے میں یہاں جدا نہیں کروں گا، کہتا ہے یہاں نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ آزادارو، یہ کہتا ہے علی اکبر کا لاشا وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے، جہاں اس کی پھپھیاں بیٹھی ہے، جہاں اس کی ماں بیٹھی ہے۔ آزادارو، 4 حرامزادے علی اکبر کا لاشا لے کے خیموں کے قریب آئے۔ آزادارو، یہ خنجر سے سر جدا کرنے لگا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، آکے علی اکبر کے سینے پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے علی اکبر کا سر نہیں کاٹنے دوں گی۔ آزادارو، یہ بے غیرت دائیں آیا، سکینہ دائیں آئی، یہ بے غیرت بائیں آیا، سکینہ بائیں آئی۔ یہ شمر سے کہتا ہے سکینہ علی اکبر کا سر نہیں کاٹنے دیتی۔ آزادارو، اس نے لوہے کا تازیہ ڈالیا، اس نے سکینہ پہ ظلم شروع کیا، رو کے رخ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہے